السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور آپ سب کا رمضان بہت اچھا اور بہترین گزر رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزر رہا ہوگا۔ تو آج میں لائی ہوں تراویحوں کا طریقہ کہ ہم گھر میں کس طرح سے تراویح ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے قرآن کو پڑھیں، کیونکہ ہم حافظ نہیں ہیں تو ہم زبانی نہیں پڑھ سکتے، اور بہت سے لوگ صرف چھوٹی چھوٹی صورتیں جو کو یاد ہوتی ہیں وہ وہی پڑھ کے اور تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ وہ بھی ٹھیک ہے، بٹ چونکہ ہم تراویح میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک نفل عبادت ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، تو اس کا طریقہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے نماز شروع کی ہے، جیسے ہم تراویح ہم نے اسٹارٹ کی ہے ایسے جیسے ہم نے نماز اسٹارٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کو ایسے اٹھا لینا ہے، اور یہ پہلے تو ہم یوں کر کے کرتے ہیں نا، تو اب آپ نے ایک ہاتھ سے قرآن کو دیکھنا ہے اور ایک ہاتھ یوں ہوگا ہمارے سینے پہ۔ ہم نے پورے جتنے ہمارا ایک رکوع ہے، ایک عروبہ تک ہے، جیسا بھی ہمارا ہے ٹارگٹ کہ ہم نے اتنا پڑھنا ہے، ہم ایسے دیکھ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کے لیے ایک سٹول ساتھ رکھنا ہے، اور اس سٹول پہ ہم نے اس قرآن کو رکھ دینا ہے جب ہمارا ٹارگٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو وہاں رکھ دینا، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جو ہماری ایسے نماز ہوتی ہے اسی طرح سے ہم نے سارا نماز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے ہم سب کو تراویح نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور روزے سے ریلیٹڈ دوسرا کوشچن یہ ہے، یا دوسرا مسئلہ یہ جو ہم روزمرہ زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی عورتوں کو پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر 12 بجے کے بعد ہو رہے ہیں یا عصر کے بعد ہو رہے ہیں تو ہمارا روزہ پورا کنسیڈر ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر تفتاری سے ایک لمحہ پہلے بھی آپ کو پیریڈ سٹارٹ ہوں گے تو آپ کو اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کنسیپٹ کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اگر اس ٹائم کے بعد سٹارٹ ہوں گے تو روزہ کمپلیٹ ہوگا، اگر افطاری سے ایک لمحہ پہلے بھی سٹارٹ ہوں گے تو آپ کو روزے کی قضا رکھنی پڑے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ آپ یہ دوبارہ رکھیں روزہ۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی کہ تراویح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کوشچن کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں، اور بھی اگر اس طرح کہ آپ کے پاس کوئی کوشچنس ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ضرور اس پہ ویڈیو بناؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔